بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار علم اور معجزات عطا فرمائے۔ معجزہ اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہوتا ہے جو کہ انبیاء کرام اور ان کے وصیوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ کبھی بھی کسی نبی نے بھی یہ نہیں کہا کہ معجزہ اس کی طاقت یا علم کی وجہ سے ہوا۔ ہر نبی نے یہی کہا کہ معجزہ اللہ کی طرف سے عنایت کردہ ایک تحفہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بے شمار معجزات دکھائے۔ اس سے پہلے کسی نبی نے بھی اتنے زیادہ معجزات نہیں دکھائے تھے۔ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ وہ اپنے انبیاء کے ہاتھوں معجزات رونما کرواتا ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بھی نبی یا وصی کوئی معجزہ نہیں کر سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اتنے معجزات کیے کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی ایک معجزے کا ذکر کرنے والے ہیں۔ جنگ خیبر کے بعد جب خیبر کو فتح کر لیا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معاہدے کے تحت یہودیوں کو امان دے دی، مگر پھر بھی یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھنے سے باز نہ آئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف طریقوں سے پریشان کرتے اور تنگ کرتے تھے۔ ایک یہودی عورت جس کا نام زینب بنت حارث تھا اور جو کہ مرحب کی بھابھی تھی، اس نے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش رچائی۔ اس مقصد کے لیے اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت کا پیغام دیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دعوت قبول فرمائی۔ دعوت کے روز اس نے بکری کا گوشت بھونا اور اس بھنے ہوئے گوشت کے اندر زہر ملا دیا اور وہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر کے وہاں سے چلی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بھنے ہوئے گوشت میں سے بازو اٹھایا اور اس کو کھانے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آپ کے صحابی بشر بن مرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی اس گوشت میں سے ایک ٹکڑا لیا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بازو میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا، مگر اس کو نیچے اپنے حلق تک نہ لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بازو کے گوشت کا ٹکڑا پیغام دے رہا ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ پھر اس وقت اس عورت زینب بنت حارث کو گرفتار کر لیا گیا اور جب اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے۔ تو اس عورت نے پوچھا کہ آپ کو یہ خبر کس نے دی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کے اس بازو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس نے بتایا کہ گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ اس وقت اس عورت نے اپنا اعتراف جرم کیا اور کہا کہ میں نے یہ زہر صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزمانے کے لیے ملایا تھا۔ اگر آپ دنیا کے بادشاہ ہوتے تو آپ اس زہر کو کھا لیتے اور ہماری آپ سے جان چھوٹ جاتی، اور اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہوتے تو اللہ آپ کو اس سے بچا لیتا جیسے کہ اللہ نے کیا۔ اللہ نے آپ کو اس زہر سے محفوظ رکھا۔ یہ بات سننے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اپنی ذات کے بدلے انتقام لینا پسند نہیں کرتے تھے، آپ نے اپنے معاملے میں اس یہودیہ عورت کو معاف کر دیا، مگر اس دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس صحابی نے اس گوشت کو کھایا تھا وہ انتقال کر گئے۔ ان کی شہادت کی وجہ سے اس یہودی عورت کو قصاص کے طور پر موت کی سزا دی گئی۔